إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف ووحد به بعد الفرقة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور کبریائی ایک اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یقیناً ایک انسان اپنی زندگی میں جس چیز کی سب سے بڑی خواہش رکھتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب ہو۔ یہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا اپنی زندگی میں مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین نے ایک کسوٹی بتلائی کہ کامیاب کون ہے۔ کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز،
وہ شخص کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اس آیت سے ہمیں بخوبی معلوم ہو گیا کہ کامیابی کیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی اخروی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے. اور دنیاوی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی میں وہ اعمال کرے جن اعمال کے بدولت اللہ رب العالمین کے عفو و درگزر کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے کہ کوئی انسان اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کا عفو و درگزر شامل حال نہ ہو، کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق مکمل طریقے سے شریعت پر عمل کرے، تاکہ اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو اپنے انعام سے جنت میں داخل کر دے. یہ ایک مسلمان انسان کی کامیابی ہوتی ہے. اسی کامیابی کو اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں بیان کیا ہے، جو آج کے خطبے کا موضوع ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں بیان کیا والعصر، کہا قسم ہے عصر کی. عصر سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے 3 قول نقل کیے. کہا کہ عصر سے مراد زمانہ ہے. دوسرا قول کہا کہ اس سے دن کا آخری حصہ ہے. تیسرا قول کہا کہ اس سے مراد شام کا وقت ہے. ان 3 اقوال کو بیان کرنے کے بعد امام ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا فَكُلُّ مَا لَزِمَهُ هَذَا الْإِسْمُ فَدَاخِلٌ فِي مَا أَقْسَمَ بِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، کہ اللہ رب العالمین نے جن عصر کی جب قسم کھائی تو اس عصر کے لفظ میں جو معنی داخل ہے عربی زبان میں سب اس میں داخل ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے زمانے کی بھی قسم کھائی، عصر کے وقت کی بھی قسم کھائی، جس کو یا تو ہم کہیں دن کا آخری حصہ یا شام کا حصہ. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی. مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے مقصد 2 چیز ہوتی ہے. ایک چیز کہ جس چیز کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اس کی عظمت اور اس کی برتری بیان کرنا کہ یہ چیز عظیم ہے اور یہ چیز بہت بڑی ہے. تو اللہ رب العالمین نے عصر کی قسم کھائی تو معلوم ہوا کہ یہ چیز عظیم ہے، بڑی ہے. اور دوسرا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے، جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین جو چیز بیان کرتا ہے وہ چیز بہت عظیم ہوتی ہے. اس پر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا کہ یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. عربی زبان جاننے والے لوگ اس آیت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. تمام انسان خسارے میں ہیں بغیر کسی فرق کے، چاہے وہ کسی بھی دین کو اور مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کو ماننے والا ہو، تمام انسان خسارے میں ہیں. جب ایک مسلمان یہ آیت سنتا ہے تو اس کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اس میں داخل ہے، اس خسارے میں وہ بھی داخل ہے. اس کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس خسارے سے بچنے کی کیا چیزیں بیان کی. اللہ رب العالمین نے استثناء کیا اس کے بعد کہ کون لوگ اس خسارے سے مستثنا ہیں، کون لوگ اس خسارے سے الگ ہیں جو اس نقصان سے بچیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ 4 صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی. شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان 4 صفات پر جس قدر عمل کرے گا وہ اسی قدر خسارے سے بچے گا اور کامیاب ہو جائے گا. ان 4 صفات پر انسان جس قدر عمل کرے گا اسی قدر وہ خسارے سے بچے گا، نقصان سے بچے گا
اور اسی قدر اس کو کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، کہا الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کا پختہ اعتقاد رکھنا اور اس کا اقرار کرنا، اور شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں کہتے ہیں الاعتقاد بالجنان، یعنی دل سے پختہ اعتقاد رکھنا، وقول باللسان، زبان سے اس کی ادائیگی کرنا، والعمل بالارکان، اور جو ارکان ہیں جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا، یزید بالطاعہ، اور یہ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، وینقص بالمعصیہ، اور نافرمانی سے گھٹتا ہے یا اطاعت کے چھوڑنے سے گھٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ ایمان یہاں بیان کیا تو ایمان کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے علم۔ تو ایک انسان جب اپنے آپ کو خسارے سے اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا، کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ، اے نبی آپ جان لیجئے، پہلے اس بات کا علم حاصل کر لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس کے بعد آپ اپنے لیے اور دیگر مومن مرد اور عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے، یعنی پہلے علم حاصل کیجیے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں خود بیان کیا، کہا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ یہاں دیکھیے محدثین کہتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے علم اور تقوی دونوں کو جمع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم یہ تقوی کا نتیجہ ہے، علم یہ دین پر عمل کرنے کا باعث ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کے اندر تقوی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں جانیں گے تو اللہ رب العالمین سے ڈریں گے کیسے؟ اور جب آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین کا تقوی نہیں ہوگا تو آپ کیسے دین پر عمل کریں گے؟ اسی لیے شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور تقوی دونوں کو جمع کیا، اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرے گا، اور جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ تو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے جو سب سے پہلی کڑی اور سب سے پہلی صفت ہے وہ یہ کہ انسان دین کا علم حاصل کرے۔ یہاں ایک سوال اہم ہے، وہ یہ کہ دین کا علم کہاں سے حاصل کرے؟ دیکھیے اس زمانے میں خاص طور سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہر مسلمان کو اور خاص طور سے طلباء کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، دیکھو تم کس سے یہ علم حاصل کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانے کے بارے میں، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اس آخری زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ بے شمار دعات ہوں گے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے، داعی ہوں گے جو یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر الگ الگ طریقے سے بڑی اچھی اور لچھے دار باتیں کریں گے۔ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ یہاں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، ہماری اپنی نسلوں کے لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ویتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان میں باتیں کریں گے۔ بعض شارحین حدیث نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کتاب و سنت کی باتیں کریں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا وقت ہم لوگ پا لیں کہ بہت سارے دعات ہوں گے، بہت سارے لیکچر دینے والے ہوں گے، بات کرنے والے ہوں گے، دین کے سلسلے میں باتیں کریں گے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم جماعت المسلمین و امامهم، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ رہنا۔ اور جماعت کا ایک معنی
علماء کرام کی جماعت ہوتی ہے. صحیح علماء کرام کی جماعت، اہل حدیث علماء کی جماعت. اہل حدیث علماء سے ہٹ کر کسی اور سے علم حاصل کرنا اپنے آپ کو جہنم اور ہلاکت میں لے جانے کے برابر ہے. تو جب ایک انسان کی کامیابی کے لیے اور ایک انسان کی سرخروئی کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو جب وہ علم حاصل کرے تو صحیح سلفی اہل حدیث علماء سے علم حاصل کرے. اور ہمیں بنارس والوں کی اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جامعہ سلفیہ جیسا ادارہ موجود ہے جہاں علماء کرام اور طلبہ موجود ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے دوسری صفت بیان کی، کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف علم حاصل کر کے اس پر بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے. وعملوا الصالحات، ایمان لائے، ایمان علم کے ساتھ، اور اس کے بعد اس ایمان کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل کرے. اس لیے کہ بغیر عمل کے ایمان کام آنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ، اور بعض روایتوں میں ہیں 60 کہ 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلی شاخ اور اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا. دیکھیے یہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ساتھ عمل کو بیان کیا. معلوم ہوا کہ عمل یہ ایمان کا جز ہے، بغیر عمل کے ایمان کام آنے والا نہیں ہے. اور اسی حدیث سے علماء کرام ان فرقوں پر رد کرتے ہیں جو فرقے عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے کہہ دیا یا دل سے اعتقاد رکھ لیا تو ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مرجیہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان جامد ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. تو ایمان جامد نہیں ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی ایک اہم اور بڑی وجہ عمل میں کمی اور زیادتی ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں متعدد ابواب بیان کیے اس سلسلے میں کہ ایمان عمل کی کمی اور بیشی سے گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو علم حاصل کرنے اور ایمان لانے کے بعد اس علم پر وہی صحیح عمل کرنا ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ایمان اور عمل کو جمع کیا ہے. جا بجا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان کرتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کام آنے والا نہیں ہے. یہ ہوئی دوسری صفت. اس کے بعد تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی، فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کے حق کو وصیت کریں. یعنی آپ ایمان لے آئے، آپ نے دین کا علم حاصل کیا، آپ نے اس پر عمل کیا. اب اس علم کو اور اس عمل کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ لوگوں تک پہنچائیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں. لیکن یہ دعوت کا کام کس طرح سے ہوگا؟ کہ کوئی بھی شخص دعوت کا کام کر سکتا ہے چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی معلوم ہو تو وہ پہنچاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جاہل شخص جسے کسی بات کا علم نہیں ہے وہ بھی دعوت کے کام میں نکل جائے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام پر ابھارا. اور دعوت کا کام کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، انا میں بھی، ومن اتبعنی، اور جن لوگوں نے میری اتباع کی یعنی صحابہ کرام، پھر ان کی اتباع کرنے والے تابعین، پھر ان کے بعد اتباع تابعین، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی وہ لوگ. یہ تمام لوگ صحیح منہج
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بتائے ہوئے منہج کے مطابق دعوت دیتے ہیں، اور وہ منہج کے اعلیٰ بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ، بغیر علم کے نہیں۔ جیسا کہ ایک جماعت معروف ہے ہمارے ہاں، کسی کو علم ہو یا نہ ہو دعوت کا کام کرنا ہے، اور ان کی دلیل بلغوا عنی ولو آیا ہے، وہ اس حدیث کو نہیں سمجھ پائے، اس حدیث کے کو جاننے سے بھی وہ جاہل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام کریں چاہے ان کے پاس علم ہو یا نہ ہو۔ آپ بتائیں اور سوچیں اور غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب یمن اور دیگر علاقوں میں جب صحابہ کرام کو بھیجا تو کنہیں بھیجا دعوت کے کام کے لیے؟ کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا؟ نہیں، فقہاء قراء صحابہ کرام کو بھیجا، علماء صحابہ کرام کو بھیجا، معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو شریعت کا علم رکھتے تھے۔ ایسے ہی کسی کو اٹھا کے نہیں بھیجیے، تو دعوت کا کام علم کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک چیز جس میں بہت زیادہ گمراہی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب ہم دعوت کا کام شروع کریں تو کس چیز سے شروع کریں؟ فضائل کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو صرف فضائل ہی بتاتے رہیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ دین مکمل ہے تو یہ بھی بتلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کیا کہا؟ انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله۔ کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے، یہ لوگ علم والے لوگ ہیں، سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دو گے؟ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو گے، اور اس بات کی دعوت دو گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول۔ اہل کتاب کے پاس اس کا علم نہیں تھا، کیا وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں جانتے تھے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کو بھی جانتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اس کے منکر تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی دعوت دی کہ جا کے ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، رسالت اور نبوت یعنی عقیدے کی دعوت دینا۔ تو جب ہم دعوت کا کام شروع کریں تو فضائل سے نہ کریں، سب سے پہلے عقیدے پر بات کریں، بدعات کے سلسلے میں بات کریں، توحید کی دعوت دیں، شرک سے روکیں۔ اس کے بعد چوتھی اور آخری صفت اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں بیان کی کامیابی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، اور صبر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سب سے اخیر میں بیان کیا، اس لیے کہ صبر گزشتہ تینوں مرحلوں میں چاہیے، یعنی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی صبر ہونا چاہیے، اور یہ سب سے لذیذ اور سب سے اچھا صبر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور دین کا فقہ عطا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دین کے سلسلے میں صبر کرنا، دین کے علم حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں صبر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے الہام ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ہے، جس کی توفیق ہر طالب علم کو اللہ رب العالمین سے عطا کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر اللہ رب العالمین سے طلب کیے کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ علم یہ صرف اللہ رب العالمین کی جانب سے عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین یہ علم دیتا ہے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو اللہ رب العالمین یہ علم تمہیں نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب روز میں جو دعا کیا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ علما نافعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نفع بخش علم اللہ رب العالمین سے طلب کرتے تھے، اور اسی لیے رات کی دعاؤں میں سے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو جس دعا سے شروع کرتے تھے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے علم مانگتے تھے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے اس میں حق کی ہدایت دے، یہ اللہ رب العالمین طلب کیا کرتے تھے۔ اسی طرح علم کے بعد عمل میں بھی صبر چاہیے، اور عمل میں صبر کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ عمل سے پہلے صبر کرنا۔ کس چیز میں صبر کرنا؟ عمل کس طرح کرنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنے میں صبر کرنا۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنا ہے، حج، زکوٰۃ، تجارت، جو بھی چیزیں ہیں، آپ کو اگر اس میں کام کرنا ہے تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور اس علم حاصل کرنے میں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔
اس کے بعد دوسرا مرحلہ عمل میں صبر کا یہ کہ آپ عمل کے دوران صبر کریں. کس طرح سے صبر کریں؟ ایک یہ کہ آپ عمل بالکل اسی طریقے پر کریں جس طریقے سے دین میں بیان کیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ عمل کرتے وقت آپ کا دل بالکل حاضر ہو اور اس چیز پر آپ صبر کریں, اس چیز پر آپ باقی رہیں, جمے رہیں کہ آپ کا دل حاضر ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیصلی وما يكتب له من صلاتها الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص, ایک بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس کو اس کی نماز میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ 10واں حصہ, کسی کو 9واں حصہ, کسی کو 8واں حصہ, کسی کو 7واں, کسی کو 6واں, کسی کو 5واں, کسی کو 4واں, کسی کو 3واں, کسی کو اس کا نصف, اور بعض روایتیں ولا عشرها, کسی کو 10واں حصے کا بھی ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل حاضر نہیں ہے. تو جب آپ عمل کریں تو اس میں بھی صبر کریں. کس چیز پر صبر؟ اپنے دل کو حاضر رکھنے پر صبر کریں. آپ کا دماغ اور آپ کا دل کہیں اور نہ جائے, وہیں آپ باقی رہیں. اس کے بعد عمل کرنے کے بعد بھی ایک صبر ہے, وہ یہ کہ آپ عمل کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں, دکھلاوا آپ کے اندر نہ آئے. اور چوتھا اور آخری صبر وہ یہ ہے, تیسرا اور آخری صبر یہ ہے کہ انسان دعوت کے سلسلے میں صبر کرے. اس لیے کہ دعوت کا یہ میدان جو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ عصر میں وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, یعنی دعوت کا کام کریں. اور دعوت کا یہ کام, اس میں صبر بے حد ضروری ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا دعوت کے سلسلے میں, اس کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ, اس کے بعد ائمہ دین امام احمد, امام شافعی, ان لوگوں کے ساتھ دعوت کے میدان میں کیا کچھ نہیں کہا گیا, کتنا برا بھلا کہا گیا. اور اس زمانے میں خاص طور سے طلباء کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ دعوت کا کام کریں تو اس میں بہت زیادہ سنجیدگی سے کام لیں, اس لیے کہ عوام کسی بات کو قبول کرنے کے سلسلے میں تھوڑا تاخیر سے کام لیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے, جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون.